متى يجوز الطلاق؟ جی ہاں دوستو، آپ کو اس شک اور شبہ اور غلط فہمی سے نکالنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ جو سمجھا جاتا ہے کہ کسی حالت میں بھی عورت کو بیوی کو طلاق دے دی جائے تو وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق کن حالتوں میں ہوتی ہے؟ سماحت شیخ عبداللہ المطلق سعودی ٹی وی پر یہ فتویٰ نشر کر رہے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ إذن متى يجوز الطلاق؟ اذن متى يجوز الطلاق؟ طلاق کب دی جانی چاہیے اور طلاق ہوتی کب ہے، یہ بتایا جا رہا ہے سعودی چینل پر، جو یہاں کے فتویٰ کمیٹی کے اعلیٰ عضو ہیں اور جو مجلس شورا ہے خادم الحرمین شریفین کی، اس کے مستشار بھی ہیں۔ يجوز في أن يطلقها وهي حامل. يجوز في ان يطلقها وهي حامل۔ یہاں شیخ عبداللہ المطلق یہ کہہ رہے ہیں کہ بیوی کو ایسی صورت میں طلاق دی جائے جب وہ حمل سے ہو تو طلاق وقوع پذیر ہو جاتی ہے، قد استبان حملها، جبکہ اس کا حمل واضح ہو جائے اور سب کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ حاملہ عورت ہے، شوہر کو پتہ چل گیا تو خلاص یہ کافی ہے۔ یہ دیکھیں، أو يطلقها في طهر ما حصل فيه، ما جامع فيه، ما جمع فیہا۔ یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ ایسی پاکی کے دنوں میں اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ مباشرت نہ کی ہو، ہم بستری نہ کی ہو، تب کیا ہوتا ہے؟ تب طلاق ہو جاتی ہے۔ فإذا طلقها في هاتين الحالتين اگر ان دو حالتوں میں طلاق دی گئی ہے، وقع الطلاق، وقع الطلاق، تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ پہلی صورت حمل کی کیفیت ہے اور دوسری صورت بیوی اس پاکی میں ہے جبکہ حیض سے پاک ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی ہے۔ وإن طلقها في الحالات الثلاث الأولى في الحيض أو النفاس أو في طهر سبق أن جامع فيه فإنه حينئذ لا يقع يقع الطلاق۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر تین ایسی کیفیت ہیں جو کہ حیض، نفاس اور ایسی صورت میں کہ اس نے بیوی نے غسل کیا ہے، حیض سے پاک ہوئی ہے اور اس نے ہم بستری کر لی ہے، اب وہ اگلے حیض تک اس کو طلاق دے گا تو وہ شمار نہیں کی جائے گی۔ سن لیں اور يقع الطلاق، هذا من رحمة الله، هذا من رحمت اللہ۔ میں بھی اپنے ویورز کو یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، نعمت ہے۔ ایک عورت نے مجھے الخبر سے کال کی، انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کو جب وہ ہمیں غسل کرتی ہوں، حیض سے پاک ہوتی ہوں تو اس کے ساتھ ہم بستری کر لیتی ہوں تاکہ میرا پورا مہینہ اطمینان سے گزرے اور اس کا طلاق کا جو رائٹ ہے وہ میں سلب کر لوں تو وہ طلاق نہیں ہوتی۔ اب آگے سنیے، لأن الآن أنت لو نظرت الشهر كله، الشهر أما حيض 7 أيام مثلا، وبعدين إذا طهرت ذاك اليوم في الغالب ما يخليها الزوج۔ آپ اگر بیوی ہے کسی کی، آپ اگر شوہر ہیں کسی کے، تو یہ بات دیکھیے جو پاکی کے ایام ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے اور جو حیض کے ایام ہیں 5 یا 7 دن، جب 7 دن کے بعد عورت غسل کرتی ہے تو شیخ فرما رہے ہیں بھلا کوئی ایسا شوہر ہے جو 7 دن کے بعد صبر کرتا ہو اور وہ اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرتا ہو؟ نہیں، جب اس نے ہم بستری کر لی تو اس کا طلاق اب اگر وہ دے گا تو طلاق قبول نہیں کی جائے گی۔ يجتمع وياها، ایسی صورت میں میاں بیوی ملتے ہیں، 7 دن اس نے بیچارے نے صبر کیا ہے یا اس بیچاری نے صبر کیا ہے، اب 7 دن کے بعد وہ ہم بستری کر ان کے لیے حلال ہے، اور یہ بھی جب اس نے ہم بستری کر لی ہے تو پھر وہ طلاق نہیں ہوگی۔ فيغلقون الباب إلى الحيض الثاني، جب آپ نے اپنی بیوی سے مباشرت کر لی ہے اور بیوی نے اپنے شوہر سے ہم بستری کر لی ہے تو انہوں نے گویا کہ طلاق کا 1 مہینے کے لیے دروازہ بند کر دیا ہے۔ فتجد يمكن يوم واحد اللي يجوز فيه الطلاق، يعني عند الناس المعتادين۔ آپ اگر اس طرز پر اس گفتگو کو پازیٹیو رکھتے ہوئے سنیں گے نا تو عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے یہ بڑی خوشحالی پر خوش کر دے گی آپ کو۔
يجب أن نعرف أن الطلاق الحرام أن يأثم الإنسان فيه ويعصي ربه. آپ اگر ان سے مختلف ہو کر طلاق دیتے ہیں نا تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے اور اس نے رب کی نافرمانی کی ہے اور وہ گناہ کرتا ہے اگر بیوی کو مباشرت کرنے کے بعد طلاق دیتا ہے یا حیض کی حالت میں طلاق دیتا ہے یا ہمبستری کرنے کے بعد طلاق دیتا ہے. ثم أيضا بارك الله فيكم ربنا يقول فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الناس الآن ما يعرف التسريح بإحسان. لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ خوبصورتی سے اس رشتے کو کیسے توڑا جائے گا یا کیسے اس رشتے کو ختم کیا جائے گا احسان کے ساتھ. انت وہی بعد احسان نہیں کرتے، لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کا سر پھوڑنا، فلانے کی باپ کو گالی دینا، فلانے کی ماں کو گالی دینا، تیرے رشتہ دار ایسے، تیرے رشتہ دار ویسے، نہ جانے کن کن مصیبتوں میں اپنے آپ کو ملوث کر کے بیٹھ جاتے ہیں. گناہ کا گناہ اور بے لذت گناہ. ترد علیہ. پھر وہ اس کے بعد آپ نے اس کو کہا اور وہ بھی ظاہر ہے اپنے ماں باپ کا دفاع کرے گی، یا اس نے کہا تو آپ اپنے ماں باپ کا دفاع کریں گے. پھر کیا ہوتا ہے؟ طلاق وقوع پذیر ہوتی ہے اور وہ حرام کاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ حرام ہے کہ عورت کو ان حالات میں طلاق دی جائے کہ ہم بستری کرنے کے بعد یا حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں طلاق اس کو دی جائے تو یہ طلاق قبول نہیں ہوتی. ما صار تصریح بالاحسان، ما صار تصریح بالاحسان. تو یہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں وہ لوگ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ جو احسان کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نا، وہ احسان کیا ہے کہ ایک دوسرے کی رواداری سے، ملنساری سے، خندہ پیشانی سے، عزت اور تکریم سے قدر کرتے ہوئے اپنے کسی مسئلے کا حل آپ تلاش کریں، نہ کہ طلاق طلاق طلاق. طلاق کوئی حل تھوڑا ہی ہوتا ہے. يا اخوان التسريح باحسان ان الانسان يتركها حتى ياتي الوقت اللي يشرع فيه الطلاق. یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ الاحسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے اس وقت تک موقع دیں جب کہ آپ اس کو طلاق دے سکتے ہوں. آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ اے لڑکی، اے بیوی، اے عزیزہ، یا آپ اپنی بیگم، جانم، بیبی اور نہ جانے کون کون سے القاب عورتوں کو خوش کرنے کے لیے لوگ شوہر استعمال کرتے ہیں. کوئی بھی ہتھ کنڈا اپنائیں اس کو غصے کو ختم کرنے کے لیے. بیبی، جانم، جو بھی کہیں آپ کہیں. شیخ فرما رہے ہیں اس کو کہہ دیں تو میرے لیے بہت غالی ہے، بہت قیمتی ہے، تو میرے لیے میرے جنت کی حوروں کی سردار ہے. اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں، طلاق نہ دیں. ہم دونوں کے درمیان اختلافات ہو گئے، کوئی بات نہیں، یہ شیطان کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے سے محبت کرنا نہیں چھوڑیں گے. یہ بات اس کو بتا دیں. یہ بہرحال تو خلاصہ کلام یہ ہوا، کیونکہ یہاں آپ کو اس پیغام میں یہ بات پہنچانا بے حد ضروری تھا کہ طلاق کیسے ہوتی ہے اور طلاق کیسے نہیں ہوتی. ایک مجلس میں اگر کوئی 3 طلاق دے دے تب بھی وہ طلاق واقع ایک ہی ہوتی ہے اور بعض مرتبہ تو ایک بھی نہیں ہوتی. اسی طریقے سے زور زبردستی سے اگر کوئی طلاق دلواتا ہے تو طلاق نہیں ہوتی. اور عقل اگر کسی کی زائل ہو جائے، نفسیاتی بیمار ہو، تو شیخ ابن باز کا اور شیخ جبرین کا فتویٰ یہ ہے کہ ان کی بھی طلاق قبول نہیں کی جائے گی. بہت سے ایسے امور ہیں اور ان امور کو حل کرنے کے لیے ہم نے چینل پر آپ ایک کاؤنسلنگ سیشن بک کر لیں. اس کی فیس ہے، جو آپ فیس افورڈ کر سکتے ہوں وہ فیس پے کرتے ہیں. یقین جانیے ہم آپ کو آؤٹ آف دا وے جا کر پورا وقت دیں گے تاکہ آپ کو سمجھا سکیں کہ آپ کا گھر کس طریقے سے خوشیوں کو پا سکتا ہے. تو یہ 3 ایسی صورتحال ہے اور یہ اس ٹاپک کو پلیز دوسروں کے ساتھ، خاص طور پر خواتین کے ساتھ ضرور شیئر کریں، ان بچوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں. پھر دیکھیے گا کہ اس قدر خوشحال ماحول ہم اور آپ اس دنیا میں پیدا کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیں، شوہروں کی قدر کریں اور بیویوں کو بھی چاہیے شوہروں کی قدر کریں اور شوہروں کو چاہیے کہ انہیں ملکہ بنا کے رکھیں، اچھے اچھے القاب سے نوازیں. بیگم،
جانو، عزیزہ، میری جنت کی حوروں کی ملکہ، اس طرح کے القاب نوازا کریں اپنی بیویوں کو. یقین جانیے وہ خوش ہو جائیں گی. بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہے کہ یہ القاب سنتے ان کو ہضم ہی نہیں ہوتے کیونکہ ان کی عقل ماری گئی ہے. بہرحال اللہ آپ کو خوش رکھے. یہ ویڈیو کیسی لگی پلیز مجھے ضرور بتائیے گا. میرا نمبر ہے 009665046863117. کاؤنسلنگ سیشن بک کر لیں. میں آپ کو مکمل طور پر تمام مسائل کو حل کروں گا انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت کی روشنی میں. اور سعودی عرب کے علماء اور ان کے فتاویات اردو زبان میں، آسان زبان میں آپ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے وائس میسج کر دیجئے.